صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر انور رضا رضوی صاحب اینڈ سید محمد جعفر صاحب کو سلام. سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن حکیم کا 76واں سورہ سورہ دہر، اسے سورہ حل عطا اور سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کی یہ پہلی آیہ کریمہ ہے جو انسانوں کو ان کی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اگر آپ تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو معلوم تاریخ کے ہر دور میں انسانوں کا کوئی نہ کوئی گروہ آپ کو ایسا ضرور مل جائے گا کہ جس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس کائنات میں اس انسان کی حقیقت کیا ہے. یہ انسان اصل میں ہے کیا، یہ کہاں سے آیا ہے، اسے کیوں بھیجا گیا ہے، اس کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. اور یہ مضمون میں برابر عرض کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ اس پر غور کرنے کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ دور مکمل طور سے مادیت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس مادی دور میں انسان اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا ہے. چیزوں کو صرف مادی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ اعلان کر دیا گیا باقاعدہ طور پر کہ جو چیزیں خواص ہمسا کی گرفت میں آ سکتی ہیں وہ لائق تحقیق ہیں. اس کے علاوہ جن چیزوں کو آنکھ دیکھ نہ سکے
زبان چکھ نہ سکے، کان سن نہ سکے، ہاتھ محسوس نہ کر سکے، اور جن چیزوں کو ہم ان حواس کی گرفت میں نہ لا سکیں وہ نہ قابل ذکر ہیں نہ قابل تحقیق ہیں۔ لہذا فزیکل ورلڈ کے اوپر توجہ کی جائے، اور جو میٹا فزیکل لاز ہیں وہ نہ ہمارے دائرۂ تحقیق میں ہے، نہ ان سے کوئی بات کریں۔ اگر اس نظریے سے ذرا پیچھے کی طرف ہم چلیں تو معلوم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے فلسفیوں نے جب اس کے اوپر غور کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے، تو انہوں نے گویا سرنڈر کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، جتنا ہمیں معلوم ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، مگر یہ حتمی نہیں ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کل کوئی اور تحقیق سامنے آ جائے اور ہمارا یہ نظریہ غلط ثابت ہو جائے۔ پھر اسی فلسفے کے شکم سے، اسی کی کوکھ سے جدید سائنس نے جنم لیا، اور جدید سائنس نے جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا جو چیز نظر آتی ہے اس کو ہم دائرۂ تحقیق میں رکھیں گے، جو نظر نہیں آتا اس پر بات نہیں ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ موضوع میں نے بتایا تھا، لیکن ذرا سا دوسری طرف بڑھنا ہے اسی تمہید کے بعد، یعنی جو نظر آ رہا ہے اس کو مان لو۔ یہ سازش کیا ہے جو میں نے عرض کیا، اس وقت بہت ضرورت ہے کہ بار بار اس پر توجہ کی جائے کہ جسم نظر آتا ہے مان لو، روح نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دو، کائنات نظر آ رہی ہے مان لو، خالق کو دیکھا نہیں اس کا انکار کر دو، دنیا نظر آ رہی ہے مان لو، آخرت کو دیکھا کس نے، انکار کر دو، عقل کی کرشمہ سازیاں آنکھوں کے سامنے ہیں تسلیم کر لو، وحی کو دیکھا کس نے، فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا کس نے، انکار کر دو۔ لہذا پوری طرح سے توجہ مرکوز ہو جائے انسان کے مادی وجود کی طرف، جو کسی بھی طرح سے حیوان سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ایک مرکب کا نام ہے، ایک یہ باڈی ہے، یہ جسم ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک انسان کا انسین اسپریچول بینگ ہے جو حقیقی انسان ہے، جس کو اس آیت کے اندر خطاب کیا جا رہا ہے، جس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر نہ تھا۔ قابل ذکر کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس وقت انسان تو تھا، اندر کا انسان موجود تھا، باہر کا جسم موجود نہیں تھا۔ چونکہ جسم موجود نہیں تھا لہذا قابل ذکر نہیں تھا، لیکن انسان اس وقت بھی تھا، یعنی انسان جسم کا نام نہیں ہے، جسم تو انسان اور حیوان میں مشترک ہے، انسان نام ہے اس اندر چھپی ہوئی حقیقت کا جسے آج سارا زمانہ بھلائے بیٹھا ہے۔ اگر اندر کے انسان کو، حقیقی انسان کو فراموش کر دیا جائے تو پھر جو زندگی گزر رہی ہے وہ حیوان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں ہے۔ انسان باقی ہی تب رہتا ہے کہ جب اس جسم کے پردے سے اندر جھانک کر حقیقی انسان کو دیکھا جائے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وعلى۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے قرآن حکیم کا ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہاں بھی انسان سے خطاب ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا پہلا مرحلہ، پھر تیری نوک پلک کو درست کیا دوسرا مرحلہ، پھر تجھے اعتدال پہ قائم کیا تیسرا مرحلہ۔ دیکھیے یہ سارے مرحلے وہ ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ خلق کہیں اور کیا جا رہا ہے، ابھی کہیں اور کی گفتگو چل رہی ہے کہ تجھے خلق کیا، اعتدال پہ قائم کیا، نوک پلک کو درست کیا، اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جو اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ ہے، کیا کہا پھر، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈال دیا۔
خلق کہیں اور ہوا، اعتدال پہ کہیں اور قائم ہوا، بس ایک جسم عطا ہوا اور کسی کو کالے رنگ کا، کسی کو گولے رنگ کا، کسی کو عربی، کسی کو عجمی، کسی کو کسی خاندان میں، کسی کسی قبیلے کے اندر پیدا کر دیا۔ یہ ظاہری جسم یہ بعد میں عطا ہوا، انسان پہلے ہے۔ تو حقیقت انسان کو اندر کی شخصیت ہے جسے آج ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں، اور جب اندر کی شخصیت کو فراموش کر دیا جائے تو پھر لباس قیمتی ہو جاتا ہے، انسان بے قیمت ہو جاتا ہے، مکان قیمتی ہو جاتا ہے، مکین بے قیمت ہو جاتا ہے، پھر مال و دولت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، انسان کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اگر واقعاً اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا ہے تو اندر کے انسان کو اندر کے انسان سے ملانا ہوگا۔ جب میرے اندر کا انسان آپ کے اندر کے انسان کو پہچان جائے گا تو پھر قدر و قیمت لباس کی نہیں رہے گی، دولت کی نہیں رہے گی، اسٹیٹس کی نہیں رہے گی، بلکہ پھر انسان انسان کی قدر و قیمت سمجھنے لگے گا۔ اور جس دن اس مقصد میں انسان کامیاب ہو گیا، تمام تعصب، نفرت، فتنہ و فساد، غیبتیں، بغض، حسد، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو گویا یہ ایک سفر ہے کہ جس سفر کو طے کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بس یہ تمہید وہ تھی جو میں نے پہلے بھی عرض کی۔ اب ذرا سا گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھانا ہے۔ تو جن جن لوگوں نے بھی انسان کے اوپر گفتگو کی، حقیقت انسان کے اوپر، انہوں نے انسان کے متعلق اپنے اپنے خیالات پیش کیے، اسے القاب دیے، اس کے متعلق اپنے فلسفے کو بیان کیا۔ کسی نے کہا یہ انسان کیا ہے؟ یہ حیوان ناطق ہے، یعنی حیوان تو یہ بھی ہے مگر فرق صرف اتنا ہے، اناٹمی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن یہ گفتگو کرتا ہے، یہ بولتا ہے۔ کسی نے کہا یہ حیوان ضاحک ہے، یعنی اور حیوان ہنس نہیں سکتے، یہ ہنستا ہے، اس کے اندر ایک حس لطیف پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک جمالی حس موجود ہے کہ یہ جمالیات کو محسوس کرتا ہے۔ ایک گدھا ہے، اس کے لیے گھاس اور پھول دونوں برابر ہیں، لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ پھول کا رنگ کچھ اور ہے، اس کی خوشبو، یہ اس کی قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو حس پائی جاتی ہے اس کے اندر، جمالیاتی حس، یہ حیوان کے اندر نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہ حیوان ضاحک ہے تو حیوان مگر حیوان ضاحک۔ اسی طرح اس کے متعلق کہا گیا یہ حیوان نقال ہے، یعنی اس کی پوری زندگی نقالی کے اوپر گزرتی ہے، یہ ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتا جب تک اپنے ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ 21 دن کے اندر انڈے سے چوزا نکلا، اپنا دانہ چگنے لگا، دوڑنے لگا۔ بکری کا بچہ پیدا ہوا، کسی تربیت کی ضرورت نہیں، 2-3 بار کھڑا ہوا، گرا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی فطرت کے اندر جو علم رکھا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے لگا۔ مچھلی کا بچہ نکلا، تیرنے لگا۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ ان کے مقابلے میں اتنا کمزور، اتنا ناتواں کہ اگر کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اپنی غلاظت خود کھا جائے۔ اس گوشت کے لوتھڑے کو انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اسے انسانوں کے مجمع میں رکھا جائے، انسانوں کے معاشرے میں رہے۔ اب ایک جو بات آگے تو جملہ کہہ دوں کہ حیوان کو حیوان بنا رہنے کے لیے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو انسان بنا رہنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر اسے انسانوں کے معاشرے سے الگ کر دیا جائے، انسان نہ ہو سامنے، تو پھر آپ نے کتنے ایسے واقعات سنے ہوں گے۔ میں نے بھی یہاں سے حوالہ دیا ہے کہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، سلطان پور کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ایک بچے کو لایا گیا تھا، وہ جنگل میں پایا گیا تھا، اس کے بعد لا کے بہت کوشش کی گئی، نہ معلوم کیسے وہاں پہنچ گیا، کیسے اس نے سروائیو کیا۔ 8-10 سال کا بچہ، اس کو بہت کوشش کی گئی کہ وہ کسی طرح سروائیو کر جائے، لیکن وہ انسانوں کو دیکھ کے ڈرتا تھا اور عجیب ہیبت ناک اس کی شکل تھی۔ بہت کوشش کی لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکا۔ ہے انسان کا بچہ، لیکن انسانوں کا ماحول نہیں ملا، تو پھر اب اس کے برعکس آپ حیوان کو دیکھنے کسی بھی ماحول کے اندر رکھیں،
وہ اسی ماحول کے اندر پل بڑھ کے آگے بڑھ جائے گا، لیکن فطرت نے جو چیز اس کے لیے رکھی ہے اسے ضروری نہیں کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا حیوان ہو۔ یہ ہے فرق کہ ہر قدم کے اوپر اسے تربیت کی ضرورت ہے۔ حیوان نقال ہے، اب یہ حیوان نقال ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ایک سفر طے کرنا ہے، اسے بھیجا گیا، خلق کہیں اور ہوا، دنیا میں بھیجا گیا۔ مقصد بھیجنے کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسے انسانی شکل تو ملی ہے، اب انسانی شکل سے یہ واقعی انسان بن جائے، یعنی نقص سے کمال کا سفر طے کر لے، پستی سے بلندی کی طرف چلا جائے، سرا سے ثریا تک کا سفر آسانی سے طے کر لے، اور یہ ایک قدم بھی بڑھاتا نہیں جب تک کسی ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ تو اب کوئی ایسا نمونہ اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ اس کے قدموں پہ اپنے قدم جماتا چلا جائے، اسے کامیابی ملتی چلی جائے اور یہ نفس سے کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ اب ایسا نمونہ تلاش کرنے کے لیے جب ہم نکلے کہ جس سے کمال کا درجہ حاصل ہو جائے، تو ہر قوم، ہر قبیلے، ہر ملک کے اندر ایک نہ ایک ایسا نمونہ موجود ہے کہ جسے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر کے کہا کہ آپ ان کے قدموں پہ قدم جمائیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہر ایک اپنے اعتبار سے کامیابی کے معیارات معین کیے ہوئے کہ بس یہ ہے رول ماڈل، اس کے قدموں پہ قدم جمائیے، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ تو یہی وجہ ہے۔ میں بات آگے ہی درمیان میں روک کے ایک بات عرض کر دوں، اگر ذرا سا ہم غور کریں، جتنے اعمال رکھے گئے ہیں، جتنی عبادات رکھی گئی ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اعتقادات اور عبادات۔ اعتقادات اور عبادات یہ حقوق اللہ ہیں، دوسرے ہیں اخلاقیات اور معاملات۔ اخلاقیات اور معاملات حقوق العباد ہیں۔ اعتقاد صحیح ہو، اس کے ساتھ عبادت انجام دے تو حقوق اللہ ادا ہو گئے۔ اخلاق صحیح ہو، معاملات میں اسلام کو ظاہر کرے، حقوق العباد ادا ہو گئے۔ اسلام، جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جیسا لباس پہن لو تو اس سے اسلام کا حق ادا ہو گیا، نہیں، یہ دونوں چیزیں جب تک حاصل نہ ہو جائیں اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ جب رویوں میں اسلام نظر آنے لگے تب سمجھیے کہ اسلام کا حق ادا ہو رہا ہے۔ حلیوں سے اسلام نہیں بنتا۔ تو یہ چیزیں سامنے موجود ہے، نفس سے کمال تک کا سفر طے کرنا ہے، اور اسی لیے جتنی عبادات رکھی گئی ان عبادات میں متوجہ کیا گیا انسان کو کہ وہ آئے، اور آنے کے بعد ایک چیز رکھی گئی ثواب، اس لیے کہ جمع ہوگا یہ ثواب کے نام پر، لیکن اصل مقصد کسی بھی عبادت کا ثواب دینا نہیں ہے۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اصل ہدف اور مقصد ثواب دینا نہیں ہے۔ ہر عبادت کا مقصد ثواب کے پیچھے، ثواب ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس حقیقت تک پہنچ جانا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اس میں ثواب رکھا گیا، لیکن کیا تلاوت کر کے حق ادا ہو گیا؟ نہیں، ثواب کے نام پر قرآن کو کھولو گے، اس لیے کہ فطرت ہے انسان کی، جب تک اسے ظاہری فائدہ نظر نہ آئے یہ عمل نہیں کرتا۔ ثواب کے نام پر قرآن کو کھولو، ثواب کے لیے کھولو گے، اگر چشم بصیرت کھل گئی تو یہ ہدایت تک پہنچا دے گا۔ مقصد ثواب نہیں، مقصد ہدایت ہے۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ حج کے لیے بلایا گیا، نماز، روزہ، ہر چیز کو دیکھتے چلے جائیں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ مقصد نماز کا یہ فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر واقعاً نماز ادا کی ہے، ثواب کے لیے آئے نماز پڑھنے، لیکن نماز کردار کو ایسا سنوار دے گی کہ انسان بے حیائیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یعنی کردار سازی کرنا یہ نماز کا مقصد ہے۔ جمع کیا ثواب کے نام پر۔ حج کے لیے بلایا، کیوں؟ کیا ثواب دینا تھا؟ اگر ثواب دینا تھا تو گھر بیٹھے دے دیا ہوتا، کیا ضرورت تھی اتنا طویل سفر کر کے انسان وہاں پہ جائے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرے، گرمی کا موسم، شدت، اور اس کے بعد اتنا ہجوم، پھر وہاں پہ جا کے کہا نہیں، تمہیں بلایا ہے اس لیے کہ تم ثواب کے نام پر نکلو گھر سے، آؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو، طواف کرنے کے بعد اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ،
اور ابراہیم کے قدموں پہ اپنے قدم جما دو. یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں تک تمہیں لانا تھا تاکہ مقام ابراہیم پر پہنچ کر جب ابراہیم کے قدموں پہ اپنے قدم جماؤ گے تو ابراہیم کی زندگی یاد آئے گی کہ حضرت ابراہیم وہ 11 برس کے ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں اور جب سامنے سے گزر رہے ہیں بت خانے کے تو گزر نہیں جاتے. اگر ابراہیم بت خانے کے سامنے سے گزر جائیں تو ابراہیم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہی ابراہیم جو بت خانے کے آگے سے گزرتے ہیں وہ اگلی مرتبہ کلہاڑی رکھے ہوئے اسی بت خانے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ ہے کردار. جب قدموں پہ قدم جماؤ گے تو ابراہیم کی زندگی نظر آئے گی. جب ابراہیم کی زندگی نظر آئے گی تو ابراہیم کی قربانیاں نظر آئیں گی, ابراہیم کی خدا پرستی نظر آئے گی, ابراہیم کا کردار نظر آئے گا. پھر آگے بڑھو گے جناب اسماعیل کی قربانی نظر آئے گی, پھر اور آگے بڑھو گے جناب حاجرہ کی قربانی نظر آئے گی. کہ حج کے لیے بلایا تھا ثواب کے نام پر, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ان تینوں کرداروں کو اپنی زندگی میں لے کے پلٹنا. اب عملی زندگی میں تم بھی ابراہیم بن جانا, تم بھی اسماعیل بن جانا, تم بھی حاجرہ بن جانا. جب موقع آئے یہ قربانیاں پیش کرنا. اگر یہ قربانیاں پیش کی تو حج کے مقصد کو حاصل کر لیا, ورنہ صرف طواف کرنے کا نام حج نہیں ہے, ان کرداروں کا درس لے کے پلٹنے کا نام حج ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو ہر ثواب ہر جگہ جو عبادت میں ثواب رکھا. خیر بات رہ نہ جائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ 4 چیزیں جو اصل میں 2 چیزیں بنتی ہیں کہ اعتقادات اور عبادات اللہ کا حق ادا ہو جائے, اخلاقیات اور معاملات بندوں کا حق ادا ہو جائے. یہ ادا ہو گیا تو اسلام کا حق ادا ہو گیا. یا بالفاظ دیگر اگر یہ ادا ہو گیا تو نقص سے کمال کی منزل طے ہو گئی, پستی سے بلندی کی طرف اٹھ گیا اور واقعاً جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ انسان بن گیا. یہ کیسے ادا کرے وہ کر نہیں سکتا جب تک کسی ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے, اس لیے کہ یہ حیوان نقال ہے. ہم جنس ہزاروں ہیں اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ شخصیت ہے جو کمال تک پہنچا دے گی. ہر ایک سے جا کے کہاں تک بات کریں اور کیا دیکھیں, اتنا وقت زندگی میں کہاں تحقیق ہی میں وقت نکل جائے. لہذا کچھ اصول سمجھتے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں جو رہنما بھی صحیح اتر جائے اس کے قدموں پہ قدم جما کے اپنے آپ کو کامیاب کر لیں. پہلا اصول جو کردار ہمارے سامنے, اس لیے کہ دیکھیں میں نے عرض کیا ہر ایک کے پاس کردار ہے. آپ ویسٹ میں چلے جائیں ایک سپرمین کا تصور موجود ہے, آپ یورپ میں چلے جائیں ایک انسانی دیوتا کا تصور موجود ہے, آپ دوسری جگہ چلے جائیں کہیں مہاتما بدھ کو پیش کیا جا رہا ہے, کہیں دوسرے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ. ہر ایک اپنے اپنے ہیرو کو اپنے اپنے رہنما کو پیش کر رہا ہے کہ بس یہ پہنچائیں گے کامیابی تک. ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں, کسی کی احانت نہیں کرنی, لیکن پہلی بات یہ کہ جس کے مطابق زندگی ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتی ہے وہ ایک حقیقی کردار ہو, ایک تاریخی کردار ہو, کوئی افسانوی کردار نہ ہو. اگر افسانوی کردار ہوگا تو فلم کے پردے پہ تو بڑا اعلیٰ نظر آئے گا, لیکن اگر ہم اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا چاہیں تو نہیں گزار سکیں گے, اس لیے کہ وہ حقیقی کردار ہے ہی نہیں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لہذا پہلی شرط اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ حقیقی ہو, تاریخی ہو, ایک وجود رکھتا ہو, کوئی خیالی پیکر نہ ہو, کوئی کاغذی پیکر نہ ہو, کوئی تصوراتی شخصیت نہ ہو, ایک حقیقی شخصیت. دوسری چیز کہ اس کردار کے تمام جزئیات روشن ہوں, یعنی اس کی پوری زندگی روشنی میں ہو. ایسا نہ ہو کہ زندگی کا کچھ حصہ روشنی میں ہو کچھ تاریکی میں ہو. اگر ایسا ہوگا تو ہمارے لیے رہنما نہیں بن سکتا. میں آج کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں, حضرت عیسیٰ ہمارے لیے یقیناً نمونہ عمل ہیں, بن سکتے ہیں, لیکن آج کی تاریخ میں جو حالات ہمارے سامنے ان کے ہیں, جتنی معلوم تاریخ ان کی ہے, اگر اس کے مطابق حضرت عیسیٰ کی زندگی کی پیروی کرنا چاہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جناب عیسیٰ سے ہماری پہلی ملاقات ہوتی ہے جب وہ ماں کی آغوش میں ہے.
دوسری ملاقات ہوتی ہے جب وہ 40 سال کے سن میں اپنے حواریوں کے ساتھ اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، کوڑیوں کو اچھا کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لوگوں سے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، کچھ باتیں، کچھ کامیابی کے راز ان کو بتا رہے ہیں، زندگی کی حقیقت، آخرت، اس سب کی باتیں، یہ کچھ نصیحتیں، کچھ ان کے کلمات، کچھ جملے، کچھ تعلیمات یہ ہم تک پہنچی، اور راتیں ان کی عبادتوں میں گزرتی ہیں، یہ پتہ چل گیا، دن میں روزے رکھتے ہیں، یہ معلوم ہو گیا۔ لیکن اب ایک 18 سال کا جوان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو جناب عیسیٰ کی زندگی کے مطابق گزاروں۔ کیا 18 سال کے اس جوان کے لیے حضرت عیسیٰ جو ان کا موجودہ، میں نے عرض کیا، جو ہمارے پاس تمام ان کی تعلیمات، تمام ان کا کردار، تمام ان کی سوانح اس وقت موجود ہے، اس کے مطابق آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ کہ ان سے تو ملاقات ہی ہوئی بچپنے کے بعد 40 سال کی عمر میں، تو ایک 18 سال 20 سال کے نوجوان کے لیے اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں، ان خواہشات کو کیسے قابو میں رکھا جائے، کس طرح وہ اپنی زندگی کو کامیاب کرے۔ جناب عیسیٰ کی زندگی خاموش ہے۔ ایک بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کا احترام حضرت عیسیٰ سے سیکھوں۔ پتہ چلا جناب عیسیٰ کی ماں تو ہیں، ان کے والد ہیں ہی نہیں، لہذا ان کی زندگی میں یہ گوشہ تشنا ہے، خالی ہے، نہیں سیکھا جا سکتا۔ ایک شوہر یہ چاہتا ہے زوجہ کا حق کیسے ادا کیا جائے، حضرت عیسیٰ سے معلوم کروں۔ کہ ان کی شادی ہوئی نہیں، 40 سال کے سن میں ہی وہ اٹھا لیے گئے، لہذا یہاں بھی ان کی زندگی خاموش ہے۔ تو مکمل سیرت ہو جس کا ہر گوشہ روشنی میں ہو، وہ ہمارے لیے رہنما بن سکتی ہے۔ اگر مکمل سیرت نہیں، ہر گوشہ روشنی میں نہیں ہے، تو پھر ذرا سوچنا، غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہر انسان کے لیے زندگی کے ہر مرحلے پر رہنما بن سکتا ہے۔ تیسری چیز جس سیرت کا ہم مطالعہ کریں اور جس سیرت کی ہم پیروی کریں وہ ایک کامیاب سیرت ہو۔ کیا کسی ناکام کے قدموں پہ چل کے کامیابی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ کامیاب لوگوں پر فلمیں بنتی ہیں، کامیاب لوگوں پر افسانے لکھے جاتے ہیں، کامیاب لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، کامیاب لوگوں کی سوانح لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بھائی ان کو دیکھو، ان کے بارے میں معلوم کرو تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو اگر وہ خود ناکام ہے تو ہمیں کامیابی تک یقیناً نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے، میں بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب کی بھینس بیمار ہو گئی، تو انہوں نے اپنے دوست سے جا کے معلوم کیا کہ بھائی یہ بیماری آپ کی بھینس کو بھی ہوئی تھی، تو آپ نے کیا دوا دی تھی ذرا بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ دوا دی تھی، تو انہوں نے بھی آ کے یہ دوا دے دی۔ اب وہ اتفاق سے بھینس مر گئی۔ یہ پہنچے ان کے پاس، کہنے لگے بھائی بھینس مر گئی؟ کہ مر تو میری بھی گئی تھی، آپ نے مجھ سے نتیجہ کب پوچھا تھا؟ آپ نے تو نسخہ معلوم کیا تھا، میں نے نسخہ بتا دیا۔ تو نسخہ مل جانا کافی نہیں ہے، نتیجہ جب تک صحیح نہ ہو اس وقت تک کسی ناکام کے قدموں پہ چلنے والا ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا تیسری خصوصیت یہ لازم ہے کہ جس کے قدموں پہ ہم قدم جمائیں وہ کامیاب کردار ہو۔ اچھا، کامیابی کے معیارات بھی الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی کے نزدیک مال کا جمع کرنا کامیابی ہے، ایک کے نزدیک لٹا دینا کامیابی ہے۔ جو لٹا دینے کو کامیابی سمجھتا ہے، جمع کرنے والا ناکام اس کے نزدیک۔ جو جمع کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے، لٹا دینے والا بیوقوف اور احمق اس کے نزدیک۔ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ناکام ہیں۔ تو اب معیار کیسے پتا چلے؟ قابل توجہ بات ہے۔ معیار دنیا کا بنایا ہوا اگر دیکھیں گے تو ہر ایک کی کامیابی کا معیار الگ نظر آئے گا۔ کسی کے نزدیک اقتدار کی کرسی تک پہنچنا کامیابی، کسی کے نزدیک بڑا عہدہ مل جانا کامیابی، کسی کے نزدیک اسپورٹس میں آگے بڑھ جانا کامیابی۔ ہر ایک کا معیار الگ ہے۔ جس نے زندگی کی حقیقت بتائی ہے، کامیابی کا معیار بھی وہی بتائے گا۔ اب کامیابی کا معیار اگر اس سے پوچھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی کھانے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کھلانے کو کامیابی سمجھتا ہے، لیکن قرآن نے کھانے والوں کا قصیدہ نہیں پڑھا، کھلانے والوں کی شان میں سورہ دہر نازل کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔
ہمیں زندگی کی حقیقت بتائی ہے. جب کامیابی کا معیار بھی اسی سے لیں گے تو معلوم ہو جائے گا جو اس کے نزدیک کامیاب ہے وہی ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر وہ معیار سامنے آ گیا تو پھر آسان ہے. اچھا کامیاب بھی ایسا ہو کہ زندگی کے کچھ دنوں میں کامیاب ہو, کچھ میں ناکام ہو جائے, تو جو اس کی زندگی کے ناکام دن ہیں, جو اس کی زندگی کی ناکامی کا زمانہ ہے, وہ ہمیں نکالنا پڑے گا اس کی زندگی سے. اس لیے کہ اس کو بھی اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو جہاں اس نے ٹھوکر کھائی ہے وہاں ہم بھی ٹھوکر کھائیں گے. لہذا لازم ہے کہ کامیاب ایسا کامیاب ہو کہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں, لیکن ایسا کامیاب ہو کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہو. ایسا کامیاب ہو کہ پیدا ہو تو اللہ کے گھر میں ہو اور سر پہ ضربت لگے تو کہے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھتے محمد. جس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب, کوئی ایک لمحہ اپنی زندگی میں لے آئے, اس کی نورانی سیرت کی ایک کرن بھی اگر سب کے دلوں پر پڑ جائے تو سب کے قلوب منور ہو جائے, وہی ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. چوتھی بات کہ کامیاب اگر آپ آج دیکھیں, کسی زمانے میں دیکھیں, آنے والے وقت میں دیکھیں, مشکلات پیدا ہوتی ہیں جہالت سے. مشکلات کو حل کرتا ہے علم. ہمارا جیسا آغاز میں نے عرض کیا کہ ہم ہیں ناقابل ذکر, ناقابل ذکر سے قابل ذکر بننا ہے, نفس سے کمال تک پہنچنا ہے. ایسے ہی ایک اور حقیقت قرآن حکیم نے بیان کی, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم اپنی ماؤں کے بطون سے ظاہر ہوئے تو تم کچھ جانتے نہیں تھے. تو سفر کرنا ہے نہ جاننے سے, اور منزل آخر کیا ہے ہماری؟ جتنی مشکلات پیدا ہوں گی یہی نہ جاننا مشکل پیدا کرے گا. بہت بڑے پروفیسر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کھڑے ہوئے سڑک کے کنارے گاڑی کا بونٹ اٹھائے ہوئے, پریشان, سر کھجا رہے, بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی. ارے آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں. کہا آپ نے ٹھیک کہا, میں جانتا تو ہوں مگر اپنے فیلڈ کے بارے میں جانتا ہوں. یہ گاڑی کا میکینزم کیا ہے یہ مجھے کیا معلوم. اب وہ ایک ذرا سا میکینک آیا, اس نے 2 منٹ میں تار ٹائٹ کیے, کہنے کچھ بھی نہیں, ذرا تار لوز ہو گیا تھا, جائیے. مشکل پیدا کی میرے نہ جاننے نے, مشکل کو حل کیا اس کے جاننے نے. میں پروفیسر, سائنٹسٹ, ڈاکٹر سب کچھ تھا, مگر اس کے باوجود ہر میدان کا جاننے والا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس قرآن نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ تمہیں جاہل پیدا کیا, اسی نے یہ حقیقت بھی بتا دی, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے تمہیں قلیل علم عطا کیا ہے. یعنی اگر تم اپنی کوشش سے, اپنی محنت سے, اپنی ریاضت سے, اپنی جستجو سے حاصل بھی کرو گے تو قلیل علم حاصل ہوگا. پھر فرق کیا ہے؟ پھر بھی جاہل رہے نا. قلیل علم حاصل کرنے کے بعد بھی جاہل ہی کہلائیں گے, عالم نہیں کہلا سکتے. اپنے فیلڈ کا تھوڑا سا علم مل گیا, اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جانتے ہیں, مگر باقی میں اب تو آپ ویسے بھی دیکھیں کہ ایک میں کتنے کتنے شعبے ہو گئے, اور پھر اسپیشلائزیشن کا دور ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہیں برانچز. جو یہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا. ایک میڈیکل سائنس ہے, اس کے اندر کتنی ہزاروں شاخیں موجود ہیں, تو جاننے والا یعنی دن بدن اور قلیل ہوتا جا رہا ہے. پھر فرق کیا ہے؟ کسی نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ جب انسان جاہل پیدا ہوا اور جاننے کے بعد بھی جاہل رہتا ہے تو پھر فرق کیا ہے عالم اور جاہل میں؟ دنیا کے عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ امام نے کہا فرق یہ ہے کہ عالم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے, جاہل کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہے. وہ ہر میدان میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اس لیے کہ جاہل ہے. اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا بھائی, اتنا سا. تو اب طے کرنا ہے سفر نقص سے کمال کا, جہالت سے علم کی طرف آنا ہے.
ایک شعبے کا علم تو مل جائے گا، لیکن کسی ایسی ہستی کے قدم مل جائیں جو ہر شعبے کا عالم ہو، تاکہ کم سے کم جتنا ہم جانتے ہیں اتنا تو جانتے ہیں، باقی میں بھی اس کے پیچھے چل کے کامیاب ہو جائیں۔ ہم جان تو نہیں سکتے، لیکن جیسا وہ کرتا چلا جائے ویسے ہی ہم بھی نقالی کرتے چلے جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ تو ایسی ہستیاں بھی کچھ ہوں گی۔ پھر اسی قرآن نے رہنمائی کی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سینے علم سے لبریز ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو پیدا ہوا تو جاہل، دوسرا وہ ہے جو پیدا ہوا تو عالم، اور ایسا عالم ایسا علم انہیں دیا گیا کہ ان کے رگ و ریشے میں علم ہے، اعضاء و جوارے میں علم ہے، قلب میں علم ہے، ذہن میں علم ہے، خون کے قطروں میں علم ہے۔ جیسے پانی سے نمی الگ نہیں ہو سکتی، جیسے نمک سے نمکینیت جدا نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ایک لمحے کے لیے بھی ان سے علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کیسا علم ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتاتا ہے کہ علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا، گردن کو کاٹا جا سکتا۔ یہ ہمارے لیے رہنما بن سکتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ ہیں خصوصیات، مکمل طور پہ زندگی روشنی میں ہو، حقیقی کردار ہو، کامیاب کردار ہو، علم میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو۔ اب ان معیارات پر آپ پرکھتے چلے جائیے تو آپ کو صرف اور صرف 14 ہستیاں ایسی نظر آئیں گی کہ جن کی مکمل تاریخ روشنی میں بھی ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہے کہ اگر ایک لمحے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں تو وہ ایک لمحہ 100 سالہ زندگی کو کامیاب کر دے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہے کہ دشمن بھی امام مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، ہادی مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، رہبر تسلیم کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، مگر یہ کہتے نظر آئے کہ ان کے دور میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ جب مسئلہ علم کا ہوگا انہی کے در پہ آنا پڑے گا، انہی سے سیکھنا پڑے گا۔ اب جب ہم ان ہستیوں کے دروازے پر پہنچے اور ہم نے حقیقت انسان کو جاننے کی کوشش کی کہ ایک یہ جسم ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس جسم کو انسان نہیں کہا جا رہا، یہ مجموعی طور پہ انسان کہلاتا ہے جب اس کے اندر یہ روح موجود ہو اور آپ اس کا تجزیہ خود کر لیں، تجربہ خود کر لیں، آپ کے سامنے سب جیسے ہی روح الگ ہوئی، سب سے پہلے جو انسان سے الگ ہوتی ہے وہ اس کی پہچان، اس کا نام، جس نام کے لیے ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتا رہا کہ نام اونچا رہے۔ اب جیسے ہی اس کی موت کی اطلاع دی جاتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ فلاں صاحب، بلکہ اب پوچھتے جنازہ کس وقت اٹھے گا، میت کس وقت روانہ ہوگی، کب منزل آخر تک پہنچائی جائے گی۔ جب تک روح تھی انسان تھا، جیسے ہی حقیقی انسان الگ ہوا میت بن گئی، اب صرف جسم رہ گیا، اس لیے کہ حقیقی انسان جدا ہو گیا، جس کو پہچان نہیں رہے ہم، جو واقعی ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہے جو ہمیں بلندی عطا کرتا ہے۔ تو اب اس در پہ آ جائیں جہاں پتہ چل جائے کہ جب یہ بدن ہے، جب یہ جسم ہے اور حقیقی انسان وہ ہے، تو پھر اس حقیقی انسان کو یہ بدن عطا ہی کیوں کیا گیا؟ اس جسم کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حقیقی انسان کو اسی طرح بھیج دیا گیا ہوتا، پھر بدن ملا کیوں؟ اسی بات پر جب کچھ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جسم ہے جو انسان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، لہذا اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو دنیا کو ترک کرو، خاندان سے رشتہ توڑو، تاریکیوں میں چلے جاؤ، تنہائیوں میں چلے جاؤ، گپھاؤں میں ڈیرے ڈال لو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، تب کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ جسم کی وجہ سے خرابیاں ہیں، موکش حاصل نہیں ہو سکتا، سیلویشن تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اس جسم کا انکار نہ کر دیا جائے۔ اگر بے ضرورت تھا تو دیا کیوں؟ دیکھیے توجہ رکھیے گا، اگر بے ضرورت تھا، ان لوگوں کا نظریہ صحیح ہو تو دیا کیوں؟ پوچھیں کس سے؟ میں نے عرض کیا کہ بتانے والے بہت ہیں، مگر جو ان اصولوں پر کھڑے اتر جائیں ہم انہی سے معلوم کریں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم پہنچے تلاش کرتے ہوئے اس لیے کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا دیا مگر کہیں کچھ نہ ملا، اس لیے کہ دنیا والوں کو ملا تو ہے مگر کچھ ملا ہے۔ کچھ جاننا ہے تو در در جائیے، سب کچھ جاننا ہے تو در حیدر پائیے۔ ہم پہنچے امیر المومنین کے دروازے پر
پر دستک دی ہے مولا، جب حقیقی انسان یہ روح ہے تو یہ جسم عطا کیوں ہوا؟ جب کامیابی اسی سے ہے تو جسم ملا کیوں؟ نہ ملتا نہ ضرورتیں ہوتی، نہ ملتا نہ خواہشات ہوتی، نہ ملتا نہ آزمائشیں ہوتی۔ بس وہیں سے مولا نے بتایا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کامیابی کا وہیکل، اس کامیابی کے لیے سواری، آگے بڑھانے والا یہی جسم ہے، اس کے بغیر تمہیں کامیابی حاصل ہی نہیں ہوگی۔ کہا اس جسم کا تعلق، پہلے بھی یہ حدیث مولا کے بیان کیے، نہج البلاغہ میں کئی جگہ اس طرف اشارہ ہوا، کہا اس جسم کا اس روح سے تعلق وہ ہے جو سوار اور سواری کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر منزل دور ہو تو انسان اپنی طاقت کے بھروسے نہیں پہنچ سکتا، کسی تیز رفتار سواری کی ضرورت ہے تاکہ جلدی منزل پا لے۔ کا سواری جو منزل تک پہنچائے گی اس کا نام جسم ہے، سوار جو منزل تک جانا چاہتا ہے اس کا نام روح ہے۔ روح سواری ہے، جسم سوار ہے، دونوں کا تعلق، دونوں کا تال میل بہت ضروری ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ جسم کو اتنا طاقتور نہ کرنا، اگر سواری زیادہ طاقتور ہو جائے تو سوار کے قابو سے نکل جاتی ہے، لہذا سوار کو زیادہ طاقتور رکھنا، سواری کو سوار کے مقابلے میں اتنی ہی طاقت دینا کہ وہ سوار کے قابو میں رہے۔ اگر قابو میں نہ رہے گی تو پھر منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے جسم کا بھی خیال کرنا، مگر جسم کا خیال کرتے ہوئے روح کو فراموش نہ کر دینا، اس لیے کہ سواری کم قیمت ہوتی ہے، سوار زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سوار قیمتی ہوتا ہے، سواری قیمت تو ہے سوار کی اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت ہے، لیکن سواری سوار کے اوپر قابو نہ پا لے، اگر قابو پا لیا تو ختم ہو گیا۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، بس میں نے گفتگو کو روک دیا حالانکہ مکمل نہیں ہوئی، لیکن وقت نماز سے پہلے بات مکمل ہو جائے تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم سب اس سواری کو چارہ دینے میں تو لگے ہوئے ہیں، سوار کے بارے میں سب بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت یاد رکھے ہوئے بھی ہیں انہوں نے کہا اعتقادات اور عبادات اس کا حق ادا ہو جائے تو سب کچھ ہے، باقی دنیا میں سب اپنے اپنے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم قربانی دیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم چھوڑیں کچھ؟ ہاں اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، بس یہیں پر یہ بات آئی۔ اب پھر واقعہ جلدی سے یاد آ گیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، مرتبہ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ شہر کوفہ کے اختتام پر، سرحد شہر کوفہ کی ہے، وہاں پر مولا تشریف فرما ہے، نہیں معلوم کہ کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعے سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ مولا کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعے کا انداز یہ بتا رہا ہے۔ تو ایک گروہ، ایک 15-20 لوگ وہ مولا کے قریب سے گزرے۔ جب وہ قریب سے گزرے تو جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوہنی مار کے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو علی کے شیعہ جا رہے ہیں، یہ علی کے شیعہ جا رہے ہیں۔ جیسے یہ بات مولا کے کان میں پڑی، انہوں نے سلام کیا تھا، چلے گئے تھے، مولا نے جواب واپس بلایا، ادھر آؤ، واپس آؤ، کیا تم اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتے ہو؟ کہا جی مولا آپ کے شیعہ ہیں اس لیے اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہتے ہیں۔ کہا لیکن میں تمہارے اندر وہ علامات نہیں پا رہا جو میرے شیعوں کے اندر ہوتی ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہو؟ تمہارے اندر تو وہ علامات نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ گھبرا گئے، چونکے ذرا۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ زندگی کیسے گزارتے ہو، ایک جملے کے اندر بتاؤ زندگی کیسے گزارتے ہو۔ سب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد جو ان میں نسبتاً زیادہ ذہین رہا ہوگا وہ اسپوکس پرسن بن گیا ان کا، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، جب نہیں دیتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے بظاہر یہ کتنا اچھا طرز زندگی ہے۔ کہا جب کوئی نعمت دیتا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جب نہیں دیتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ یہ سنا، اب امام نے جو جواب دیا وہ بڑا سخت ہے۔ کہا یہ تمہارا طرز زندگی ہے، یہ تمہارا طریقہ زندگی ہے کہ نعمت ملتی ہے تو شکر کر لیتے ہو؟
نہیں ملتی تو صبر کر لیتے ہو. کہا یہ تو عرب کے کتے بھی کر لیتے ہیں, مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں, شکر کر دیتے ہیں, نہیں ملتی تو بیچارے ایک طرف پڑے رہتے ہیں. کہا مولا پھر؟ اب اور گھبرائے. کہا مولا پھر آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کہا جب اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اللہ کے بندوں کو اس نعمت میں شریک کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے گا. کہا جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو دوسروں کو اس نعمت میں شریک کر لیتے ہیں, جب نعمت نہیں دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تم ملنے پہ شکر کرتے ہو, ہم نہ ملنے پہ شکر کرتے ہیں. تم مل جاتی ہے تو استعمال کر لیتے ہو, ہم مل جاتی ہے تو دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں, یا کم سے کم دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. یعنی حقوق اللہ ادا کر لینے سے صرف کامیابی نہیں ملے گی, بلکہ جب نعمت ملے تو دوسروں کو اس میں شریک کر لیا جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد. اور یہ واقعاً ایسا نسخہ ہے, میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا اس وقت, لیکن نعمت ملے تو اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لو. دنیا کے اندر جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات تمہید ذرا طولانی ہو گئی, جہاں تک لانا تھا شاید وہاں تک بات نہیں آ پائے گی, لیکن چھوڑتے ہوئے اب باتوں کو. اکثر جتنی خرابیاں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں, ان خرابیوں کی بنیاد اور جڑ اگر کوئی ہے تو وہ حسد ہے. حسد جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا ہے, حسد جس نے اس دنیا کے اوپر پہلا قتل کرایا. سب سے پہلے قابیل نے کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنیاد پر. حسد جس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا ہماری دشمن جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے. حسد ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے مولا نے کتنے قیمتی بات کہی ہے, تشریح کا موقع نہیں ہے لیکن بس بات ذرا سی پہنچ جائے. حسد کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو نعمت دے دی, مجھے اس نعمت سے محروم رکھا, تو حسد پیدا ہوگا. حسد کا جذبہ اگر ابھرا دل میں, چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, دل میں ابھرنے کے بعد دل تک ہی اس جذبے کا رہنا گناہ نہیں ہے. حسد پیدا ہوا, ابھی صرف پیدا ہوا ہے, زبان تک کوئی لفظ نہیں آیا, تو یہ گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اس ارحم الراحمین کا بڑا کرم ہے کہ اس نے کہا چونکہ یہ اختیار میں نہیں ہے انسان کے, دوسرے کو نعمت ملتی ہوئی دیکھ کر کبھی کبھی فوراً پہلا رد عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں. لہذا یہ حسد جب تک دل میں ہے گناہ نہیں ہے, لیکن جیسے ہی زبان سے اس کا اظہار ہوا, جیسے ہی زبان سے کہا فوراً گناہ بن گیا. اور اب ایسا گناہ ہے کہ ادھر حسد دل میں, دیکھیں پوری چین ہے گناہوں کی جو حسد سے پیدا ہوتی ہے, اس لیے جڑ ہے. جیسے ہی دل میں آیا حسد ہے, زبان پہ آیا تو حسد کے ساتھ غیبت بھی بن گیا. حسد کے ساتھ غیبت بنا, اب انسان جب اس کا ذکر کرے گا تو کوئی تہمت بھی ضرور لگائے گا. غیبت کے ساتھ تہمت کا گناہ ہوا, تہمت لگائے گا, کچھ ایسی باتیں, یعنی بڑھتا چلا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں, اسی لیے جہاں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ علی کی, صلوات پڑھیں محمد و آلہ, جہاں یہ فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے, وہیں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حسد پیدا ہوتا ہے جب دوسرے کو نعمت ملے اور ہم اس نعمت سے محروم رہیں. مولا کیا فرمانے, جب نعمت ملتی ہے تو دوسرے کو شریک کر لیتے ہیں. اگر نعمت ملنے پر دوسرے کو شریک کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو حسد پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اگر حسد پیدا نہ ہو تو انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں خود بخود بچ جائے گا, ان سے وہ دور ہو جائیں گی. لہذا یہ شیعہ کی پہچان ہے, حقوق اللہ ادھر, حقوق العباد ادھر. آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ختم ہو گئی گفتگو. آخری بات کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے کچھ مقاصد بناتے ہیں. دیکھیے یاد رہے کہ حقیقی انسان اندر کا انسان ہے. اس کو کامیاب کرنے والی شخصیات یہ 14 ہیں. ان کی تعلیمات زندگی میں آ جائیں تو حقیقی انسان کامیاب ہے. حقیقی انسان کامیاب ہے تو زندگی کا مقصد حاصل ہے اور آخرت محفوظ ہے. اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے یعنی عرض کیا کہ ان کی طرف ہمیں پلٹنا پڑے گا. زندگی کے مقاصد ہم بناتے ہیں, یہ عہدہ حاصل کرنا ہے, اس منصب تک پہنچنا ہے, یہ ڈگری چاہیے, اس کالج میں ایڈمیشن چاہیے, اس یونیورسٹی تک جانا ہے,
اس کمپنی کا مالک بننا ہے، یہ مکان چاہیے اور ہر قیمت پر چاہیے، یہ مجھے خریدنا ہی خریدنا ہے، یہ سارے ہماری زندگی کے مقاصد ہیں۔ مقاصد زندگی کے رکھنا یہی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ چونکہ جسم کی نفی نہیں ہے، لہذا ان مقاصد کے لیے کہیں بھی روکا نہیں گیا، انکار نہیں کیا گیا، ترغیب دلائی گئی، بتایا گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہترین نعمتیں انسان کے لیے بڑا مکان اور نیک زوجہ، بہترین مکان مل جائے کسی کو۔ مکان کی تعریف میں بار بار یہ کہا کہ بہترین مکان وہ ہے جس کے اندر صحن پایا جائے، جس میں صحن ہو۔ ہاں اتنا بتا دیا کہ اگر اللہ نے مکان دے دیا ہے تو اس مکان کو مہمانوں سے خالی نہ رکھنا۔ نعمت ملے تو نعمت میں دوسروں کو شریک کر لو، یہی تو نعمت میں شریک کرنا ہے۔ اس نے مکان دیا، دوسروں کو شریک کر لو۔ اس نے دولت دی، دوسروں کو شریک کر لو۔ قرض دو، زکوٰۃ نکالو، انفاق کرو، یہ شریک کرنا دوسروں کو۔ لہذا مکان نہیں، لیکن اب ایک مقصد بنا لیا انسان نے زندگی کا کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے۔ ان سارے مقاصد سے پہلے ایک اصل مقصد ہے۔ کچھ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرم کیا چاہیے اسے، وہ معصومین کی زندگی میں اگر دیکھیں، اب تفصیل کا موقع نہیں رہا، پہلے شاید یہ بات کہی ہو کہ 2 رشتے آئے ہیں، ابھی شاید سنائی تھی شہزادی کی مجالس میں، کوئی مجلس یہاں پہ ہوئی تھی۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ ہے، ایک امیر المومنین کا رشتہ ہے۔ پیغمبر پوچھنے بیٹی یہ 2 رشتے آئے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے جو رشتہ بھیجا اس کے ساتھ پورا ایک پیکیج ہے جو بیان کیا۔ فلاں باپ اسلام کے نام کر دوں گا، فلاں چیز شہزادی کو دے دوں گا، فلاں، یعنی بڑا۔ اور مولا کائنات جن کے پاس مال دنیا میں سے اپنا مکان بھی نہیں ہے، جن کے پاس سوائے زرہ اور تلوار کچھ بھی نہیں ہے، ایک طرف یہ ایک طرف یہ۔ اب دیکھیے کہ اپنے مقاصد طے کرتے وقت پہلا مقصد کیا رکھیں، اس کے بعد ساری بنیاد کے اس مقصد کے اوپر ہونی چاہیے۔ بس جیسے یہ سنا، کہا اے بابا علی کے رشتے سے اللہ راضی ہوگا۔ توجہ فرمائیے، یعنی شہزادی کونین کی زندگی کا درس یہ ہے کہ جب بھی کوئی مقصد معین کرو، پہلا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ راضی ہو رہا ہے تو پھر مکان بھی مل جائے، پھر منصب بھی مل جائے، پھر حکومت بھی مل جائے، پھر پارلیمنٹ میں حصہ بھی مل جائے، سب صحیح۔ لیکن اگر یہ سب مل جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو پوری زندگی ناکام ہے۔ لہٰذا یہ مقصد، اب یہ مکان، بس ختم ہوئی گفتگو، یہ مکان مجھے چاہیے ہر قیمت پر، میں اس کو لے کے رہوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دوسرا اسے کیسے لیتا ہے، اور اس کے بعد جال بچھانا شروع کیا۔ دیکھیں ہم کیسے لے لیتے ہیں۔ مل گیا، جب مل گیا تو اب فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چال ہی ایسی چلی تھی، ہم نے اس کو ایسا مجبور کر دیا کہ ہمارے علاوہ کوئی لے ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے وہ مکان کہ جس کے بارے میں نہج البلاغہ کا دوسرا خط موجود ہے، کہ جس کے لیے مولا نے کہا کہ تو نے ایک مکان نہیں خریدا، 2 خریدے ہیں، ایک یہاں ایک جہنم میں۔ یہ جو تو نے مکان لیا یہ تجھے جہنم تک پہنچا دے گا۔ مجبور کر کے ختم ہو گئی بس بات۔ ایک مولا کا صحابی گھوڑا خریدنے کے لیے نکلا ہے، بازار میں گیا، دیکھا بہت سے گھوڑے موجود ہیں، ایک گھوڑا پسند کیا، یہ چاہیے۔ بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ اب 400 درہم یا 400 دینار جو اس نے بتائی کہ یہ قیمت ہے۔ اس نے غور سے اس کو دیکھا، کہا کیا اس کے 600 دینار لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ شاید آپ نے سنا نہیں ٹھیک سے، میں نے 400 دینار بتایا ہے۔ کہا ہاں میں 600 دینار میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا میں تو 400 میں دے رہا ہوں۔ کہا ہاں تم 400 میں اس لیے دے رہے ہو کہ یا تو تمہیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، تم شاید جانتے نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اصل میں ماہر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس گھوڑے کی اصل قیمت 600 دینار ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور قیمت تو 600 ہی دینار ہے، مگر میری مجبوری ہے جس کی وجہ سے 400 میں بیچ رہا ہوں۔ کہا مجبوری تیری ہے میری نہیں ہے،
اور اس کے بعد ایک جملہ کہا میں گھر سے گھوڑا خریدنے نکلا ہوں، مجبوری خریدنے نہیں نکلا ہوں، مجبوری خریدنے نہیں نکلا۔ مجبوری خرید کے دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقی انسان کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹ دیا کہ جس کی بنا پہ انسان کہا جا رہا تھا۔ بس یہی فراموش نہ کر دے، اس کے لیے یہ سلسلہ ہے جو ائمہ طاہرین کا رکھا گیا، اور اسی کے لیے ان کی زندگی کی تمام تر قربانیاں ہیں۔ نعمت میں دوسرے کو شریک کر لینا یہ تو آسان ہے، لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا اور خود بھوکا رہ کے کسی کا پیٹ بھر دینا، یہ مرحلہ آسان ہے۔ یہاں عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کیا انداز ہے، کیا طریقہ۔ شہزادی کونین کے دروازے پر ایک آنے والا آیا اور آگے کہتا ہے بیوی میں یتیم ہوں، بیوی میں یتیم ہوں، 2 وقت سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ کیا آل محمد کے دروازے سے اس یتیم کو کچھ مل سکتا ہے؟ میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے یہ جملے سنے، کہا فضا اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ کہے بی بی حسنین پر بھی 2 وقت کا فاقہ، گھر میں کچھ نہیں ہے کہ جو اس یتیم کو دیا جا سکے۔ کہا نہیں، در فاطمہ پہ یتیم کھڑا ہوا، اسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ کہا فضا ذرا سلمان کو بلاؤ۔ سلمان آئے۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی، کہا سلمان یہ فاطمہ کی چادر ہے، سلمان اسے لے جا، اس چادر کو بیچ کے کچھ لے کے آ تاکہ اس بچے کا پیٹ بھرا جا سکے۔ میرے دروازے پہ یتیم کھڑا ہوا۔ سلمان چلے اس چادر کو لے کر، روتے جاتے ہیں، آنکھوں میں سلمان کی کاش تمنا کر رہے، کاش سلمان کے پاس اس وقت کچھ ہوتا تو شہزادی کی چادر کو یوں بازار میں لے جانا۔ اب 2 ورژن ہیں یہاں سے روایت کے، ایک یہ کہ ایک سلمان ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اس گلی کے میں اپنے گھر کے دروازے پہ ایک ضعیف انسان کھڑا ہوا تھا، یہ یہودی تھا، کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف ایک چادر سر پہ رکھے ہوئے لے جا رہا ہے، روتا جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ کہا بھائی ذرا رک جا، روک کے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تو اس چادر کو بیچنے کے لیے تو اس چادر کو بیچنا چاہتا ہے؟ کہا میرا یہی ارادہ ہے۔ کہ ذرا یہاں پہ ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا اور ذرا دیر انتظار کر۔ اس کے بعد یہ ضعیف اندر گیا، اندر جانے کے بعد کچھ بوسیدہ کتابیں لے کے آیا، ان کتابوں میں کچھ پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد کا اتنا اور بتا دے کہیں یہ چادر محمد کی بیٹی کی تو نہیں ہے، کہیں یہ چادر محمد کی بیٹی کی تو نہیں ہے؟ کہا تو نے ٹھیک پہچانا، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ کہا بس ذرا ٹھہر جا، اس چادر کو میں خریدتا ہوں، تو اس کی کیا قیمت چاہتا ہے؟ قیمت طے ہوئی، سودا طے ہوا۔ کہا مگر ایک شرط ہے میری، میں اس چادر کو تجھ سے یہاں نہیں لوں گا، تو قیمت مجھ سے یہاں لے لے، مگر چادر کو یہاں نہیں لوں گا، اپنے رسول کی خدمت میں چل۔ خدمت رسول میں آیا، ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے آگے کہتا ہے میں اپنے مذہب کا عالم ہوں، میں نے میرے پاس صحیفے موجود ہیں، ان صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آل رسول کی شان یہ ہوگی، آخری رسول کی آل کی شان یہ ہوگی کہ ان کے وہ دوسروں کی ضرورت پہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیں گے۔ کہ میں نے پہچان لیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں اسلام لے آؤں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اس چادر کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ سلمان نے کہا لے بھائی چادر لے لے، قیمت مجھے مل گئی۔ ایک مرتبہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور ایک جملہ کہا کہ جب یہودی تھا تب تو اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، کیا رسول کی بیٹی کی چادر کو چھو سکتا ہوں؟ ارے میری طرف سے یہ ہدیہ لے جا، کہ ایک مسلمان نے ہدیہ دیا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، مدینے کا یہودی جانتا ہے کہ بنت رسول کی چادر کو ہاتھ نہیں لگا
القدر ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ہمارے الہٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود اس ذکر کے صدقے میں محبوب انور رضا علیہ صاحب کے درجات کو بلند فرما. بارے الہٰ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. معبود بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما. جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے. ہمارے الہٰ ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ ہم واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں. ہمارے الہٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے انصار و ایمان میں شمار فرما. معبود جتنے بچے امتحانوں میں اور کمپٹیشنز میں شریک ہو رہے ہیں بارے الہٰ ان سب کو کامیابی دلائے. حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضوی